السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، گزشتہ آڈیو میں نے زکوٰۃ کے متعلق ہونے والے کچھ خدشات اور شبہات کا ازالہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور زکوٰۃ کے نصاب اور سال گزرنے کے تعلق سے جو کنفیوژنز تھیں، امید کہ ایک حد تک ان کا جواب آپ کو مل گیا ہو، لیکن ابھی بھی بہت ساری باتیں اور مسائل ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے جاننے کی ہیں، جن کا گزشتہ آڈیو میں مختصراً تذکرہ ہوا تھا، اور کچھ مسائل رہ گئے تھے جن کی طرف عموماً توجہ نہیں ہوتی، جن میں تھوڑی سی غفلت سے زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوتی، اور زکوٰۃ دینے والا مطمئن رہتا ہے کہ میں نے اپنی زکوٰۃ ادا کر دی، حالانکہ اللہ کے یہاں اس کا شمار زکوٰۃ نہ دینے والوں میں ہوتا ہے۔ یہ بات مسائل کے نہ جاننے کی وجہ سے ہوتی ہے، لہٰذا میں نے سوچا کہ ان ضروری مسائل کو واضح کر دوں جو زکوٰۃ کے باب میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک مصارف زکوٰۃ ہے۔ مصارف زکوٰۃ یعنی جن کو زکوٰۃ دینے کا شریعت نے حکم دیا ہے، جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں۔ قرآن نے مصارف زکوٰۃ 8 بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 عاملین، نمبر 4 مؤلفۃ القلوب، نمبر 5 فی الرقاب، نمبر 6 غارمین، نمبر 7 فی سبیل اللہ، نمبر 8 ابن السبیل۔ ان میں تھوڑی سی تفصیل ہے، لیکن جو کثرت سے استعمال ہونے والے ہیں وہ 2 ہیں، جو فقراء اور مساکین ہیں۔ فقراء ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کے پاس کچھ مال تو ہے، مگر اس مال سے ان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر یہ 1000 روپے ہیں، لیکن اس فقیر کی ضرورت 2 یا 2500 روپے ہیں، تو اس کو فقیر کہتے ہیں۔ دوسرا مسکین، جس کے پاس کچھ بھی مال نہ ہو۔ اب زکوٰۃ دینے والوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ تحقیق کر کے زکوٰۃ دے کہ کون فقیر ہے، کون محتاج ہے، کیونکہ اگر ایسے آدمی کو زکوٰۃ دے دی جو فقیر اور مسکین نہ ہو، زکوٰۃ لینے کا مستحق نہ ہو، تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ یہ مسئلہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ رات کے اندھیرے میں کسی امیر یا غیر مستحق کو، کسی مالدار کو غریب سمجھ کر زکوٰۃ دے دی، صبح ہونے پر پتہ چلا کہ غیر مستحق کو دی ہے، تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ لہٰذا اس میں احتیاط سے کام لینا چاہیے اور تلاش کر کے ضرورت مندوں تک اپنی زکوٰۃ پہنچانی چاہیے۔ نمبر 2، ایک اور مسئلہ ہے، کیا رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ رشتہ داروں کو اگر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تو کن کو دینا درست ہے اور کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رشتہ داروں میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور رشتہ دار کو زکوٰۃ دینے میں دوہرا اجر ملتا ہے، ایک زکوٰۃ دینے کا، دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ ہاں، البتہ کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے، جن میں سے آدمی کے اصول اور فروع ہیں۔ اصول جیسے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پردادا پردادی، پر نانا پر نانی، اوپر تک، یہ آدمی کے اصول ہیں۔ اسی طرح آدمی کے فروع جیسے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، نیچے تک، ان کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ ان کے علاوہ خالہ، ماموں، بھائی، بہن، پھوپھی، بھانجی، بھتیجی، چچا کے، ماموں کے، پھوپھی کے لڑکے، ان سب کو زکوٰۃ دینا درست ہے۔ اسی طرح شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ شوہر اور بیوی معاشرے میں، سماج میں ان دونوں کا مال ایک سمجھا جاتا ہے۔ گویا بیوی کو زکوٰۃ دیا تو خود ہی کے جیب میں پیسہ ڈالنے کے برابر ہوا، لہذا شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہاں رک کے ایک بات سمجھیں، جہاں اپنے محلے اور گاؤں کے ائمہ اور مؤذنین ہیں، جن کی خود غرضی اور استغنائیت کو کہ یہ کسی کے سامنے اپنی مجبوری ظاہر نہیں کرتے، اس کو ان کی مالداری نہ سمجھیں۔
یہ اللہ کے نیک بندے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں عار اور شرم محسوس کرتے ہیں، حالانکہ ان کے بھی بیوی بچے، ماں باپ ہوتے ہیں، دسیوں ضروریات ان سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ میں اپنے معاشرے کا کیا گلہ کروں؟ بہت سارے ایسے بھی ائمہ اور مؤذنین ہیں جن کی تنخواہوں سے ان کی زندگی کا گزارا بہت دشواری سے ہوتا ہے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا۔ آپ ہی اندازہ لگائیں، ایسی مہنگائی کے دور میں جہاں لاکھوں کی تنخواہوں پر زندگی کا گزارا مشکل ہوتا ہے، ایسے عالم میں معمولی سی تنخواہ پر اپنا گزارا کر لیتے ہیں۔ ہمارے صاحب ثروت حضرات کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ یہ ہمارے دین کے حامی، مبلغ اور اس کی اشاعت کرنے والے ہیں، ان میں ضرورت مند ائمہ اور مؤذنین کو تلاش کر کے زکوٰۃ دینا، اس میں بھی اللہ سے دوہرے اجر کی امید کی جاتی ہے، ایک زکوٰۃ دینے کی اور دوسرا دین کے پھیلانے میں ان کا تعاون کرنے کی۔ زکوٰۃ دینا گویا اپنے مال کو گندگی سے پاک کرنا ہے۔ جس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، جو مؤذن اللہ کے گھر کی دیکھ بھال کرتا ہے، شاید یہ بات آپ کو بھی گوارا نہ ہوگی کہ ایسے پاکیزہ لوگوں کے لیے آپ زکوٰۃ کا مال دیں، اس کے بجائے اپنا صاف ستھرا مال ان پر خرچ کریں تو اللہ سے اور بھی اجر کی امید ہے۔ ایک مسئلہ ہے کہ ایک بیوہ عورت ہے جس کے پاس نصاب کے مقدار کے زیورات ہیں جو استعمال کے ہیں، مگر وہ عورت مجبور ہے، کیا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جواب ہے کہ نہیں، کیونکہ زکوٰۃ کے مستحق صرف غربا اور مساکین ہیں۔ یہ عورت جس کے پاس نصاب کے مقدار کے زیورات ہیں خود صاحب نصاب ہیں۔ ہاں، اگر اس پر اتنا قرض ہو کہ جس کی مالیت زیورات سے بھی زیادہ ہو تو اب وہ مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بعض گھروں میں بچیوں کی شادیوں کے لیے زیورات خرید کے رکھے جاتے ہیں، سال گزرنے پر ان پر بھی زکوٰۃ ہے، چونکہ ابھی تک یہ مال بچیوں کے حوالے نہیں کیا گیا تو اس کی زکوٰۃ ماں باپ ادا کریں گے۔ عورتیں جن کے پاس زیورات نصاب کے ہوتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس زکوٰۃ دینے کا پیسہ نہیں ہے، یہ شریعت میں عذر نہیں مانا جائے گا۔ اس کو حکم دیا جائے گا کہ اگر پیسہ نہیں ہے تو سونا چاندی زیورات بیچ کے زکوٰۃ ادا کرو، زیورات رکھنے ہیں تو ان کی زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ اسی طرح جن مردوں کے پاس سونا چاندی اور کچھ انگوٹھیاں اور زیورات ہوتے ہیں، جبکہ مرد کو سونا پہننا حرام ہے، مگر اگر زیورات وہ نصاب کے مقدار کے ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ ایک بہت اہم اور ضروری مسئلہ جن میں عموماً لوگ سوال کرتے ہیں کہ جائیداد اور پراپرٹی پر زکوٰۃ دینا ہے یا نہیں ہے، تو حضرات فقہا اس کا جواب لکھتے ہیں کہ جو جائیداد اور پراپرٹی آدمی اپنے استعمال کے لیے اور رہائش کے لیے خریدے، مکان خریدا رہنے کے لیے، کھیتی خریدا زراعت کے لیے، یا کچھ مکان جائیداد خریدی جو رہنے کے لیے تو نہیں لیکن اس کی نیت تھی کہ میں کرائے پر دوں گا، تو ایسی استعمال کے لیے خریدے جانے والی اور کرائے پر دینے کے لیے خریدے جانے والی پراپرٹی اور جائیداد پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور جو فروخت کرنے اور بیچنے کے لیے نیت سے پراپرٹی اور جائیداد خریدے اس پر زکوٰۃ ہے۔ ہاں، جو پراپرٹی استعمال کے لیے خریدی تھی یا کرائے پر خریدی تھی اور وہ پراپرٹی کرائے پر دے دیا تو اس کی آمدنی پر سال گزرنے پر زکوٰۃ ہے۔ اور جو جائیداد فروخت کرنے کی نیت سے خریدی اور یہی نیت ہے کہ مجھے یہ فروخت کرنا ہے تو ایسی جائیداد یہ تجارت کے مال میں آ جائے گی، تو لہٰذا سال گزرنے پر اس پراپرٹی پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ آخر میں ایک بات کا زکوٰۃ دینے والے خصوصی طور پر خیال رکھیں، یہ کوئی اہم اور ضروری بات نہیں ہے، مگر یہ اخلاق کے دائرے میں آتی ہے، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری بنتا ہے کہ ہم زکوٰۃ دے کر، جو زکوٰۃ دینے والے حضرات ہیں وہ زکوٰۃ دے کر غربا پر احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کا شکر اور اس کا احسان مانیں کہ ہمارے مال کو پاک کرنے اور ہمارے مال کو محفوظ کرنے کا اللہ نے اس غریب کے ذریعے انتظام کیا ہے۔ اگر یہ غربا نہ ہوتے تو ہم اپنے مال کو محفوظ اور پاکیزہ کیسے بنا پاتے؟
اس لیے جہاں تک ہو سکے چھپا کر یا ضرورت پڑے تو کھل کر خود غریب کے گھر جا کر عزت اور ادب کے ساتھ بغیر کسی اعلان اور ویڈیوگرافی کے اپنی زکوٰۃ پہنچا دیں۔ دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔